مردار ہے، خنزیر ہے، اسی طرح جی خون ہے، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، دربار پر کسی پیر فقیر کے نام پر ذبح کیا جائے یا اس کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ Like, subscribe and press the bell icon for new updates. جو جانور تم نے حرام کر رکھے ہیں یہ اللہ نے حرام نہیں کیے تھے، تم نے اپنی طرف سے کیے ہیں۔ اللہ نے حرام واضح طور پر کچھ چیزیں کی ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات اللہ ہیں، ان کو تم حلال سمجھتے ہو۔ مردار ہے، خنزیر ہے، اسی طرح جی خون ہے، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، دربار پر کسی پیر فقیر کے نام پر ذبح کیا جائے یا اس کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ذکر کیا کہ یہودیوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر اس حوالے سے شاید یقیناً میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، طبیعت ہے، مزاج اپنا اپنا ہے۔ کل میں نے اوجڑی کے حوالے سے بھی بات کر دی جس کے تحت کہ چربی ان پر حرام تھی یہودیوں پر، انہوں نے اپنے اوپر لاگو کی تھی۔ حلال چیز آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے، کھاتے بھی نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حلال چیز ہے آپ اس لیے نہیں کھاتے، ڈاکٹر نے پرہیز لکھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حلال چیز کو آپ کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا ثواب بھی نہیں ہے۔ بندہ آ کے نا بھائی نہیں، ہاں یہ دیکھیں مباح کاموں میں ثواب کیسے ملے گا؟ مثلا ابھی آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے سے پہلے ایک تو بندہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ، لیکن اگر آپ ساتھ یہ نیت میں رکھیں کہ اللہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کھانے سے میں قوت حاصل کر کے تیری عبادت کروں، اللہ آپ کو ایک ایک لقمے پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، یہ نیت کی بات ہے۔ لیکن جب تک آپ کسی چیز کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ یہ ثواب ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ اوجڑی کی مثال لے لیتے ہیں، کوئی گوشت لے لیتے ہیں، بڑا گوشت ہے کہ وہ اس لیے نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے جی میں یہ نہیں کھاتا کہ یہ ناجائز ہے، اس کا کھانا کیا ہے، گناہ ہے، حرام بھی نہیں کہتا، کھانا میرے لیے گناہ ہے، تو اب یہ نہ کھانا اس کے لیے کیا بن جائے گا، گناہ کا کام، کیونکہ اس نے اللہ کے حلال چیز کو کھانے کو کیا کر دیا، گناہ کہہ دیا۔ یا اللہ نہ کرے اس نے یہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے حدام، لیکن میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، الیاذ باللہ، نقل کفر، یہ انسان کفر کی طرف چلا۔ نہ کھانا الگ چیز ہے، لیکن اپنے اوپر ہاں ایک چیز ہے، بندہ قسم کھا لے کہ میں آج کے بعد فلان گوشت یا فلان جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یہ قسم ہے حلال، اس کو پورا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر توڑتا ہے جیسی، لیکن ایسی چیز کی قسم نہ کھائے جو اللہ نے حلال کی ہے، تو اگر اس کو توڑے گا تو پھر توڑنے کے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ چھوڑنے پر اس کو ثواب نہ سمجھے کہ اس کا چھوڑنا ثواب ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے بس میں نہیں کھاتا، مزاج نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر حلال چیز کھانی چاہیے، یہ ہر حلال چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ مزاج نہیں بنتا، بہت ساری چیزیں انسان نہیں کھاتا، اس میں کوئی شرعی وجہ نہیں۔ یہ جو ہمارے سلف صالحین اسلاف، اصل بات تو میں یہ کرنا چاہتا تھا، خانقائی سلسلہ تھا ہمارا، حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا، ادھر حضرت اشرف علی تھانی رحمہ اللہ سے چلا، ایک بہت بڑے ہمارے پاکستان بھی کا، اب تو بہت کم ہو گیا، جس میں لوگوں کے اعمال کا محاسبہ کیا جاتا تھا۔ علم تو تھا، عمل کیسے کرنا ہے، نیتیں کیسے، جیسے میں نے ابھی نیت کے استحضار کی مثال دی، تو اس کے اندر وہ نا آپ کو اب بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بازار کے کھانے سے منع کریں گے، خواہ مخواہ کے ایسے لذات کھانے سے منع کریں گے جس سے آپ کے لیے شہوت کا غلبہ زیادہ ہو، وجہ نفس کو کمزور کریں، نفس کمزور ہوگا تو پھر آپ عبادت کی طرف راغب ہوں گے۔ تو اس لیے اب یہ اس کے مقصد سے نہیں ہوتا کہ حلوہ ثواب سمجھ رہے ہیں، ان کا مقصد بھی عبادت کی طرف، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر کوئی اس نیت سے بھی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کا مضمون یہ ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ بار بار ہم بیان کر چکے بڑی وضاحت کے ساتھ میں تقدیر کے مسئلے کو، کہ یہ اعتراض آتا ہے مشرکین کی طرف سے کہ یہ جو درباروں پہ شرک ہو رہا ہے، کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اگر یہ غلط کام تھا، اگر یہ حرام کام تھا، ہمارے بقول قرآن کے بقول ان کا اعتراض یہ تھا کہ پھر اللہ نے، تمہارا ادھر عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا،
حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ غلط کام ہے تو پھر اللہ نے ہمیں اس چیز سے روکا کیوں نہیں؟ اللہ میں روک دیتا، اللہ میں توفیق ہی نہ دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے ہمیں نہیں روکا اور ہم یہ کام کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ اس پر راضی ہے۔ دو باتیں سمجھیے گا، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت، کہ میرے سامنے ایک کام ہو رہا ہے، مثلا ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر نہ کوئی باہر آ کر ڈھول بجانا شروع کر دیں، ناچ گانا شروع کر دیں، مثال کے طور پر یہ کام ہو رہا ہے، اب ہم اس کے اوپر کیا ہے، کوئی ہم راضی نہیں ہے۔ میں ایک اپنی مثال پر، میں خدا کی مثال سمجھاتا ہوں۔ راضی نہیں ہے بندہ، لیکن اس کو روکنے کا اس کا اختیار ہمارا نہیں ہے، خدا کی طرف سے مثال دوں گا۔ اب وہ اس کے سامنے ہوا، وہ کام روک نہیں سکا۔ ایک ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اب کیا ہم اپنی رضا کے ساتھ شامل ہوئے؟ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کس کام پر راضی ہے؟ وہ راضی صرف انہی کاموں پر ہوگا جو اس کی اطاعت کے اندر کیے جائیں۔ تو مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ یہ جو شرک ہو رہا ہے نا، وہ اللہ کی اجازت سے رہا ہے، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اس پر راضی نہیں۔ یعنی اللہ اس کی قرآن میں جو اللہ نے کہا ہم اس پر راضی نہیں، ہم اس کے اوپر جہنم کا عذاب دیں گے، جس کا مطلب ہے انسان بند ہوا نہیں آیا دنیا میں، اللہ نے اس کو آزاد پہ پیدا کیا ہے اور صرف سمجھ دے دیا ہے بھئی یہ توحید، یہ سمجھ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تیرا من شاء تو اس راستے پر چل، من شاء تو اس راستے پر چل۔ جو اس راستے پہ چلے گا مشکلات آئیں گی، جو جہاں چلے گا آسانی آئیں گی۔ آسانیوں کو چھوڑ کر جو مشکلات کا راستہ اختیار کرے گا پھر اس کو جنت بھی تبھی اسے کو ملنی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ ہم نے جو یہ شرک کر رہے تھے ان کا اپنا ایک فعل تھا، اور اللہ کہیں گے قیامت کے دن ہم ان کو عذاب دیں گے، اور اس کے پاس ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے تو تورات انجیل میں دکھائیں، اللہ نے کوئی ایسی دلیل نہیں دکھی۔ پھر فرمایا کہ واضح حجت اللہ البالغہ، اس آیت سے، کہ اس لفظ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، بہت شاندار کتاب ہے، وہ اسی آیت کے اس مفہوم سے لی گئی، بڑی اس کے تراجم بھی موجود ہیں۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی واضح حجت ہے، اگر تم سمجھو کہ اللہ نے بڑا واضح بتلا دیا، شرک والا کبھی بخشا نہیں جائے گا، مشرک کی کبھی بخشی نہیں ہوگی۔ اور تیسری وہی بات اللہ نے فرمائی کہ اگر اس حرام پر، آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم کر آتے ہیں، مزاروں پہ کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ اس کی دلیل پیش، قرآن کا یہ مطالبہ دلیل پیش کرو۔ اللہ کہتے ہیں قیامت تک یہ دلیل اس پر پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ اللہ نے قرآن میں اتاری، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا فرمان اس کے اوپر لوگوں کو نہیں ملتا، اور میں اگر اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم کے اندر چلے گے۔